وہ صبح ہی صبح چہل قدمی کر کے واپس آیا اور لان کے پودوں کو پائپ اٹھا کے پانی دینے لگا۔ لان کافی بڑا اور خوبصورت تھا، مالی بھی سالوں پر پرانا تھا، لہٰذا جی جان سے وہ اس لان پر محنت کرتا تھا۔ کئی طرح کے پھول اور پودے اگاتے ہوئے تھے، مگر پورے لان پہ چھاؤں کیے رہتے تھے۔ 2 درخت، ایک کونے میں سکچین کا گھنا پیڑ تھا تو اس کے سامنے ہی ایک نیم کا بوڑھا پیڑ تھا۔ لگتا تھا دونوں پرانے دوست ہوں، جو سالوں سے ہر جگہ سایہ کیے رہتے ہیں، اور ان کی محبت کی ٹھنڈک ہر جگہ کو ٹھنڈا کرتی آئی ہے۔ اس نے دور سے منال کو آتے دیکھا تھا، گلابی ٹی شرٹ اور گرے ٹریک ٹراؤزر میں ملبوس، بالوں کو پونی میں جکڑے وہ عجیب سی لڑکی اسی کی جانب آ رہی تھی، دور سے ہی مسکراتی ہوئی، پل پل روپ بدلتی تھی یہ لڑکی۔ پتہ نہیں اس کا اصلی روپ کیا ہوگا، دانیال نے دل ہی دل میں سوچا تھا۔ صبح بخیر منال بی بی، وہ اس کے پاس رکتے ہی بولا، تم کبھی سوتے بھی ہو؟ رات ہو، دن ہو، صبح ہو، شام ہو، ہر وقت جاگتے ہی ملتے ہو۔ اس نے جواب دینے کے بجائے اپنی ہی سنائی، انسان کو ضرورت سے زیادہ نیند نہیں لینی چاہیے، یہ اس کی صحت کے لیے مفید نہیں، مضر ہوتا ہے۔ اس نے پانی دینے کی پریکٹس جاری رکھی۔ ایک تو جو بات پوچھو تم اردو کی پوری کتاب کھول لیتے ہو۔ وہ اس طرح سے بولی کہ دانیال اپنی مسکراہٹ پر کنٹرول نہ کر پایا۔ اب یہ ٹوتھ پیسٹ کے اشتہار کیوں بن رہے ہو؟ پورے کے پورے دانت باہر ہیں۔ مجھے کار کی چابی چاہیے۔ کار کی چابی؟ وہ کس لیے؟ تم سے جو کہا جائے وہ کیا کرو، پہلے تمہارے اپنے ایگزام تیار ہوتے ہیں دستخط کرانے کے لیے۔ وہ تنک کے بولی، آج صبح ہی صبح کریلے کا جوس پلا دیا ہے کیا رشیدہ خالہ نے؟ وہ اسے مزید چڑھانے لگا، کھا جاؤں گی میں، تمہیں اگر اس طرح کی کوئی بات کی تو۔ وہ بگڑی، میں بھی کریلے سے کم نہیں، کڑوا بندہ ہوں، وہ ڈٹائی سے بولا۔ منال نے اس کے ہاتھ سے پائپ جھپٹ لیا، دیتے ہو گاڑی کی چابی کہ ابھی نہلا دوں؟ پتہ نہیں کب سے نہیں نہائے ہوگے۔ وہ اسے دوڑانے لگی، اچھا دیتا ہوں، مگر یہ تو بتائیں کہ گاڑی چلائے گا کون؟ میں خود۔ آپ کو ڈرائیونگ آتی ہے؟ نہیں، ڈرائیونگ تو صرف دنیا میں تمہیں آتی ہے، بڑے آئے جیمز بانڈ، آپ کو جانا کہاں ہے؟ پھر وہی سوال، سر پھوڑ دوں گی تمہارا، پھر تو آپ کو دفعہ 300 وغیرہ وغیرہ سے سزائے عمر قید ہو سکتی ہے۔ ویسے میں یہ کہہ رہا تھا کہ گاڑی کا ٹائر برسٹ ہو سکتا ہے، بیٹری فیوز ہو سکتی ہے، ریڈی ایٹر میں مسئلہ ہو سکتا ہے، لہٰذا بہتر ہے کہ آپ اکیلی نہ جائیں۔ وہ اسے سمجھانے لگا، تو پھر ٹھیک ہے، گاڑی نکالو اور مجھے ساتھ لے چلو۔ وہ مان گئی، مگر کہاں، یہ تو پتہ چلے۔ جہنم میں نہیں جاؤں گی، تمہیں یاد رکھو۔ وہ کہتی ہوئی پاؤں پٹکتی کار پورچ کی جانب بڑھنے لگی اور اس نے مسکرا کے پائپ کو پودوں کی طرف اچھال دیا۔ منال کا حلوہ پوری کھانے کو دل کر رہا تھا، لہٰذا وہ اسے حلوہ پوری کی دکان پہ لے آئی تھی اور وہاں سے حلوہ پوری پیک کرا کے وہ لوگ ایک نزدیکی پارک میں آ گئے اور وہاں سنگی بینچ پہ بیٹھ کے ناشتہ کرنے لگے۔ منال، اگر آپ کو حلوہ پوری ہی کھانی تھی تو پہلے بتا دیتے، رشیدہ خالہ بنا دیتے یا پھر رمضان سے منگوا لیتے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اس لیے تو نہیں بتایا کہ کہیں تم میری آؤٹنگ کا پروگرام نہ چوپٹ کر دو۔ وہ پوری کھاتے ہوئے بلکہ ٹھونستے ہوئے بولی، منال بی بی، آپ کو آؤٹنگ کرنا بہت اچھا لگتا ہے؟ نہیں، مجھے کھلی ہوائیں سانس لینا بہت اچھا لگتا ہے۔ میرا دل کرتا ہے میں دور کہیں فضاؤں میں اڑ جاؤں، چڑیاؤں، فاختاؤں اور کبوتروں کی طرح، کھلے آسمان کی بے پناہ وسعتوں میں دور تک اور دیر تک اڑتی رہوں۔ پہاڑ، جھرنے، برف کی وادیاں، پیڑ، سب میرے پاؤں تلے ہوں، میں اڑان بھروں، اپنی سانسوں میں تازہ ہوا کے جھونکے اندر تک اتاروں۔ وہ آسمان کی اندیکھی وسعتوں کو دیکھنے لگی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا، یہ عجیب سی نیم پاگل باتونی لڑکی اندر سے کتنی گہری تھی، ضدی، خود سر، ہٹ درم مگر نرم دل، پیار کرنے والی، خواب دیکھنے، خواہشیں جوڑنے والی۔ وہ عمر کے اس حصے میں تھی جہاں خواہشوں کا شور بند کمرے کی تنہائی کو اذیت ناک بنا دیتا ہے۔ آزادی کی خواہش تن پہ چھپکلی کی مانند رینگتی ہے، خوابوں کی گرمی اندر کو جلاتی ہے، خواہش نرم بستروں سے اٹھا کر جھلستے صحراؤں میں پٹخ دیتی ہے، جہاں پانی کی ایک بوند کے لیے ہونٹ ترستے ہوں، تنہائی باغی بنا دیتی ہے۔ یا پھر پاگل؟ کیا قصور تھا کم عمر منال کا؟
اگر وہ باغی یا پاگل بن گئی تھی۔ اس عمر میں محبت کی کمی، تنہائی، توجہ کی غیر موجودگی اچھے خاصے انسان کو پاگل بنا دے۔ پھر منال تو ایک لڑکی تھی، نرم سا دل، پھول سے جذبے، نازک سا احساس رکھنے والی چاند سی لڑکی۔ دانیال کو اس پہ ٹوٹ کے پیار آیا۔ اس کا دل چاہا کہ اسے پھول سے سراپے کو پکڑ کے بھینچ لے اور اسے کہہ دے کہ تمہیں محبت، توجہ، اپن دینے کے لیے میں ہوں نا۔ دیکھو جتنے خواہ تم دیکھ سکتی ہو دیکھو، خواہشوں کے پہرن جتنے بن سکتی ہو بنو، میں ہوں انہیں پورا کرنے کے لیے، انہیں بغیر دینے کے لیے، انہیں تعبیر دینے کے لیے۔ لکھو جو نظمیں تمہیں لکھنی ہیں، میں ان نظموں کو محور عطا کروں گا۔ تمہارے پر تمہاری اڑان، تمہارے خوابوں پہ میری زندگی قربان، تمہاری تاریک تمناؤں کی معصومیت پہ میری حقیقتوں کی روشنی صدقے، تم پہ زندگی کی ہر تابندگی صدقے۔ کیا دیکھ رہے ہو میری طرف، کھاؤ حلوہ پوری۔ وہ اسے اپنی طرف دیکھتا ہوا پا کر بولی اور وہ اپنی سوچوں سے نکل آیا۔ آسمان پہ محبت کا فرشتہ چپکے سے مسکرا دیا تھا۔ عدنان کیا ہو گیا ہے تمہیں، اٹھو پیپر دینے نہیں جانا، اسے عثمان نے سختی سے کہا۔ وہ کھڑکی میں گمسم بیٹھا تھا، رات سے وہ اسی جگہ بیٹھا تھا، گویا منجمد ہو کے رہ گیا تھا۔ عشق لا حاصل، تم نے کہا تھا نا عثمان کہ عشق لا حاصل مجھے کیا دے گا، ٹھیک کہا تھا، عشق لا حاصل نے مجھے کچھ نہیں دیا۔ وہ شدت پسند لڑکا آنکھیں کسی غیر مرئی نقطے پہ ٹکا کے بولا۔ عثمان نے افسردگی سے سانس اندر کھینچا۔ اٹھو یہاں سے عدنان، پاگل مت بنو، فی الحال کسی بھی چیز سے زیادہ اہم تمہارے فائنل امتحان ہیں یار میرے، اسی کے بل پہ تمہارا پورا مستقبل ہے۔ عثمان نے اسے سمجھایا۔ کیا مستقبل؟ جب محبت کا اصول نہیں تو کیا خاک مستقبل ہوگا؟ کیا کروں گا اس زندگی کا جس میں سجل نہ ہوگی؟ کیا دے پائیں گی وہ سانسیں جو میں سجل سے تعمر دور رہ کر گزار دوں؟ کس کام کی وہ آنکھیں جن کے سامنے سجل کا چہرہ نہ ہو؟ وہ دیوانگی کی آخری حدوں پر تھا۔ کہا تھا نا کہ تو اس سے محبت کر کے اپنا آپ گنوا رہا ہے، کبھی کسی کو جاگیرداروں سے بھی کچھ ملا ہے؟ عثمان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آگ لگا دوں گا میں ان سب جاگیرداروں کو، قبرستان بنا ڈالوں گا میں سادات حویلی کو، گن گن کے ماروں گا میں ایک ایک سید زادے کو۔ مجھ سے میرے سجل کو چھینیں گے، میری محبت کو مجھ سے چھینیں گے، دیکھتا ہوں کیسے چھینیں گے اسے مجھ سے۔ آگ لگا دوں گا میں پوری کائنات کو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے تھے۔ ہنسی کے کہہ کے چھوڑنے والے لڑکے کے اندر عشق کا ابلا تھا اور پھوٹ پھوٹ کے اس کی آنکھوں سے گر رہا تھا۔ عثمان نے اسے کھینچ کے گلے سے لگا لیا۔ محبت کا درد جانتا تھا، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، سجل کو ہم مل کے منا لیں گے، وہ خلا لے کر تم سے شادی کر سکتی ہے۔ عثمان نے اسے تسلی دی۔ نہیں کرے گی وہ ایسا، اپنے اوپر کالک لگنے سے خوف کھاتی ہے وہ، کوئی اس کے عشق میں مرا جا رہا ہے اور اسے اپنی پارسائی کی پڑی ہے۔ سید زادی ہے نا، راستے میں پڑے کسی کے دل کو روند کر گزر گئی ہے۔ عدنان کے آنسو تھم کے نہ دے رہے تھے۔ میرا خیال ہے تم آج پیپر دینے کی پوزیشن میں نہیں، ایسا کرنا سپلی کے پیپر دے دینا، میں نکل رہا ہوں، دیر ہو رہی ہے، سینٹر بہت دور ہے، تم اپنا خیال رکھنا، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ عدنان خاموش رہا، ذہن میں جنگ جاری تھی۔ عشق لا حاصل کیا دے سکتا ہے؟ او نہ، عشق لا حاصل موت کے سوا اور کچھ نہیں دے سکتا۔ اس نے حقارت سے سوچا اور الماری سے ایک ڈبی نکالی تھی جس پر ایک تحریر درج تھی اور اس تحریر کو عام زبان میں زہر کہا جاتا ہے۔ پھر کیا ہوا بلال بھائی؟ وہ بلال کے چپ ہوتے ہی بولی۔ بتاتا ہوں، ذرا دم تو لینے دو۔ بلال نے پانی کا گلاس منہ سے لگایا اور پینے لگا۔ دوبارہ بوتل میں سے پانی گلاس میں ڈالا اور دوبارہ پینے لگا۔ اوف اللہ، اتنا بڑا دم! وہ کر رہائی صبر بھی کر لیا کرتے ہیں گڑیا۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی۔ اس نے سلسلہ کلام پھر وہیں سے جوڑا، مگر سے گھر کا کوئی کام کرنا نہیں آتا تھا۔ آسان اردو میں کہو تو وہ پھوہڑ تھی، مثال ڈھونڈو تو بالکل تمہاری طرح۔ بلال نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ میری طرح؟ میں آپ کو پھوہڑ نظر آتی ہوں؟ وہ بسوری۔ بالکل، سارا دن تو بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیلتی رہتی ہو، رات کو ہیرا اور حریم کے ساتھ لوڈو یا کیرم کھیلتی ہو، تمہیں کھیلنے کے علاوہ کوئی کام نہیں؟ وہ بولا۔ بلال بھائی، وہ روانسی ہوئی۔ کیا بلال بھائی؟
بلال بھائی، کل کو شادی ہوگی، کسی کی شریک حیات بنو گی۔ شریک حیات کا مطلب سمجھتی ہو؟ زندگی کا آدھا بوجھ اٹھانے والی، زندگی کی گاڑی کو سہارا دینے والی۔ کیسے بوجھ اٹھاؤں گی؟ کرکٹ کھیل کھیل کے۔ ہاں، کھانا پکانا سیکھو، ہیرا اور حریم سے بیکنگ سیکھ لو، اپنی امی یا میری امی سے سلائی بنائی سیکھ لو۔ کل کو تمہاری شادی ہوئی تو اپنے بچے کا سویٹر کیسے بنو گی؟ بلال نے اسے سمجھایا۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ سویٹر بننا ضروری ہے، میں بچے کے لیے بنا بنایا سویٹر بازار سے لے آؤں گی، وہ نم آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ پھر اپنی بات پہ خود ہی شرمائی اور کشن اٹھا کے بلال کو دے مارا۔ آپ بہت برے ہیں، میں کبھی آپ سے بات نہیں کروں گی، وہ کہہ کر اٹھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نشاط پاس ہی صوفے پہ بیٹھی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ میگزین بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ یہ آپ چھوٹی سی بچی کو کیا سمجھاتے رہتے ہیں؟ ببل ابھی بچی ہے، یہ دن اس کے کھیلنے کودنے کے ہیں، اسے انجوائے کرنے دیں، وہ بولی۔ جو بات بڑی بچی کو نہیں سمجھا سکتا وہ چھوٹی کو سمجھا رہا ہوں، وہ صاف گوئی سے بولا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی، آپ کے پاس باتیں سننے اور ان کے مطلب سمجھنے کے لیے وقت ہی کہاں؟ صبح سے شام، شام سے رات کا پروفیشن آپ سے چمٹ کے رہ گیا ہے، بلال نے سنجیدگی سے کہا۔ میرا پروفیشن، میرا فرض ہے، مجھے اس پر فخر ہے، مسیحائی کرنا آسان کام نہیں، نہ ہی یہ آپ کے جاب کی طرح صبح 9 سے 5 بجے تک ہے، اور یوں بھی یہ میری ذاتی زندگی ہے، آپ کو کوئی حق نہیں کہ دخل اندازی کریں، وہ سختی سے کہنے لگی۔ حق ہی تو مانگنے آیا تھا، وہ بھی سخت ہوا، لہجہ دھیما رکھا۔ سوری، میرے پاس سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا، اس نے یہ کہہ کر اپنے قدم آگے بڑھا دیے تھے۔ بلال کے دل پہ ایک بوجھ آ رکا تھا۔ کئی دنوں سے وہ نشاط کے اندر اس کا انکار کو ڈھونڈ رہا تھا، آج بالمشافہ وہ انکار خود سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ وہ سبھی امتحانی کمرے سے نکلے تھے، اندر کی تھکاوٹ امتحان کے بعد اتر سی گئی تھی، چہروں پہ شگفتگی اس بات کی غماز تھی کہ پرچہ اچھا ہوا تھا۔ پانی کی ادھ بھری بوتل سے سب ہی باری باری پانی پینے لگے۔ پیپر کافی آسان ہے نا؟ فاخرہ نے کمنٹ دیا۔ لگتا تھا پچھلے سال والے بندے نے ہی پیپر بنایا ہو، اریبہ بولی۔ دوسرا سوال مجھ سے پورا نہ ہو سکا، صبا پرچہ کھول کے جواب ملانے لگی تھی۔ کون سا؟ تھیوری آف سوسائٹ والا، باسط نے پوچھا۔ صبا نے گردن ہلائی۔ اس میں تو سجل ماسٹر تھی، اسے تھیوری کے تمام پوائنٹس اسے زبانی یاد تھے، اتنی اچھی اس کی تیاری تھی، کم از کم اسے یوں پیپر تو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، اریبہ نے افسوس سے کہا۔ اور اس کے پیچھے وہ جو مجنوں کی اولاد بنا ہوا ہے، خواہ مخواہ میں پیپر نہیں دیا، عثمان غصے سے بولا۔ ارے کیا واقعی عدنان نے پیپر نہیں دیا؟ اریبہ اچھلی۔ تو اور کیا، کل سے بہت پریشان ہے، بیٹھ کے روتا رہا ہے اس کے لیے، اور صبح تو اس پر جیسے دیوانگی کا دورہ پڑا ہوا تھا، کہہ رہا تھا آگ لگا دوں گا ساری دنیا کو اس کے لیے، عثمان نے تفصیل بتائی۔ بیچارہ بہت محبت کرتا ہے اس سے، ہم سب کو مل کے سجل کو سمجھانا چاہیے، کم از کم وہ آخری فیصلہ کرنے سے پہلے کچھ سوچ تو لے، صبا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ یہی تو میں عدنان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ابھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی بازی اپنے ہی ہاتھ میں ہے، ابھی سجل کی شادی نہیں ہوئی، نکاح ہوا ہے، عثمان بولا۔ مگر وہ مانے تب نا، اس کی فکر میں میرا پیپر بھی ٹھیک نہیں ہوا، سجل کی فیملی کو بھی یہ ڈرامہ پیپر کے دنوں میں ہی کرنا تھا، عثمان نے غصے سے زمین پہ پاؤں مارا، بوتل کا خالی کین لڑکتا ہوا دور تک گیا۔ تمہارا خیال ہے سجل کی فیملی کے لیے اس کے پیپرز کوئی اہمیت رکھتے ہوں گے؟ فاخرہ نے سوال کیا۔ خیر اب جو ہوا سو ہوا، وہ دونوں ہمارے دوست ہیں، ہم انہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، ہم دونوں کو سمجھانے کے کسی بہتر نتیجے پر کھڑا کر سکتے ہیں، صبا نے کہا۔ تم لوگ سجل کو سمجھانے کی کوشش کرو، یوں بھی وہ گھر پر ہے، اکیلی ہے بہت، شاید وہ تم لوگوں کی بات مان جائے، اگر اس میں ذرا سی بھی لچک آ جاتی ہے تو یقین جانو عدنان کی کھوئی ہوئی خوشی اسے واپس مل جائے گی، اس کا اور کوئی علاج نہیں، وہ اس طرح سے اپنی زندگی، اپنا مستقبل، اپنا کیریئر سب کچھ تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے، اسے کسی چیز کا ہوش نہیں، عثمان نے کہا۔ ہم ضرور جائیں گے سجل کے پاس، اریبہ نے تینوں کی طرف سے کہا۔ میں بھی چلتا ہوں، پتہ نہیں میاں مجنوں نے ابھی تک کچھ کھایا بھی ہوگا کہ نہیں، رات سے بھوکا تھا، میرا اس کے پاس رہنا ضروری ہے، عثمان نے کتابیں اٹھائیں۔ میں بھی تیرے ساتھ چلتا ہوں یار، باسط ساتھ ہو لیا اور وہ تینوں ان دونوں کو دور تک جاتے ہوئے دیکھنے لگیں۔
سجل باجی یہ لیں ملک شیک پی لیں، رضیہ آنٹی نے تازہ تازہ بنایا ہے، نئے موسم کے آم ہیں، بہت اچھا میٹھا سا ملک شیک بنا ہے۔ چندا نے جھاگ سے بھرا گلاس اسے دیا۔ نہیں چندا، دل نہیں کر رہا، لے جاؤ اسے، وہ نقاہت سے بولی۔ بارش میں بھیگنے کی وجہ سے پچھلے دنوں کا دبا بخار دوبارہ ہو گیا تھا۔ کل شام سے بھوکی ہیں آپ باجی، بلکہ جب سے حویلی سے لوٹی ہیں ٹھیک سے کھایا ہی نہیں۔ مانا آپ کے ساتھ جو ہوا ہے وہ کوئی معمولی چوٹ نہیں، لیکن کھانا پینا چھوڑنے سے تو کچھ نہیں ہوگا نا، چندا نے بچوں کی طرح سے سمجھایا۔ سجل نے ایک ٹھنڈی سانس لی، کہا کچھ نہیں، پتہ ہے سجل باجی، میری اماں کہتی تھیں جب میں بہت چھوٹی تھی کہ پتھر کی حویلی میں رہنے والی عورتیں اپنے دل بھی پتھر کے ہی کر لیتی ہیں، پھر جو بھی ضرب ان پہ پڑتی ہے کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ دل کے زخم چھپا کے جسم پہ طلائی کنگن پہن لیتی ہیں اور زندگی کاٹتی رہتی ہیں۔ چندا نے ان پڑھ ہو کے بھی بہت بڑی بات کہہ دی تھی۔ اگر تیری ماں ٹھیک کہتی ہے چندا، تو میرا دل کیوں ابھی تک پتھر کا نہیں ہوا؟ مجھے تو حویلی میں رہتے ہوئے 22 سال ہو گئے ہیں، میرا دل تو باغی ہے۔ چندا بول نا، بتا نا، میں کیا کروں؟ میرا دل ہی نہیں مان رہا تو سبحان شاہ کا ساتھ قبول کرنے کے لیے منظور ہی نہیں میرے دل کو اس شخص کا ساتھ، میں اس کی صورت تک دیکھنا نہیں چاہتی چندا، میں زندگی کی کسی طرح اس کے ساتھ گزاروں گی۔ وہ رو رہی تھی بلک بلک کے، کچھ عدنان کی کل والی باتوں کا اثر تھا، کچھ اس کے دل کے اندر چھپے اس پر جوار بھاٹے کا کہ اسے کسی صورت چین نہیں پڑ رہا تھا۔ سجل باجی آپ کسی طرح عدنان بھائی سے شادی کر لو، چندا نے ایک مشورہ دیا۔ سجل نے اپنی آنکھیں صاف کیں اور چندا کے چہرے کی جانب دیکھا، سانولا سا رنگ روپ آنسوؤں کی وجہ سے اسے دھندلایا سا لگا۔ تمہیں نگار بی بی کا انجام پتہ ہے نا چندا؟ اس نے یہ کہہ کر چندا کو دیکھا۔ مجھے اپنا کوئی ڈر نہیں، قسم سے چندا، میرے اندر کا ہر ڈر ختم ہو چکا ہے، لیکن میں نہیں چاہتی کہ عدنان کا شر بھی نگار بی بی کے شوہر کی طرح ہو۔ کیا ہوا تھا نگار بی بی کے شوہر کے ساتھ؟ چندا کو حیرانی ہوئی۔ وقت کے تہہ خانوں میں سو گئی ہیں کئی کہانیاں چندا، اس صفاق ویلی کے بے درد زیر زمین تہہ خانوں میں نہ جانے کتنی کہانیاں دفن ہو گئی، کسے پتہ؟ کم از کم میں نہیں چاہتی کہ عدنان جیسا نوجوان وہاں دفن ہو۔ عدنان کچھ دن روئے گا، تڑپے گا، لیکن وقت اس کے ہر زخم پہ محرم رکھتا جائے گا۔ پھر سنگلاخ حویلی کے اندر چڑیا کی طرح سانس لیتی سجل اسے محض پریوں کی کہانی کی شہزادی محسوس ہوگی۔ بھول جائے گا وہ مجھے، جب وہ اپنی شریک حیات کا ہاتھ تھام کے اسے بلائے گا تو سجل محض ایک یاد ہوگی، ایک عجیب اور پاگل محبت کی یاد۔ سجل تخیلاتی مدد سے سب کچھ دیکھنے لگی، وہ آج سے کئی سال آگے چلی گئی۔ محبت کیسی عجیب چیز ہوتی ہے سجل باجی، کچھ لوگ محبوب کے اصول کا سوچتے ہیں اور کچھ لوگ محبوب کی سلامتی کے خواہاں ہوتے ہیں۔ چندا نے افسردگی سے سوچا تھا۔ باسط اور عثمان فلیٹ کے اس کمرے میں داخل ہوئے تھے اور عدنان کو فرش پر اوندا گرا دیکھ کر دوڑ لگا دی تھی۔ اسے پکڑ کے اٹھایا تو وہ ہوش میں نہیں تھا، منہ سے سفید جھاگ بہہ رہی تھی۔ او میرے خدا، زہر! عثمان نے زمین پہ پڑی شیشی پہ نظر ڈال کے کہا۔ باسط جلدی سے ایمبولینس کو بلاؤ، اسے ہاسپٹل لے جانا ہے۔ باسط نے اس کے کہنے پہ فون کی جانب دوڑ لگائی اور ایمبولینس منگوائی۔ کیا کر لیا تم نے عدنان؟ عثمان نے بے بسی سے کہا۔ عثمان تم اس کی نبض اور دل کی دھڑکن چیک کرو۔ باسط کے کہنے پر عثمان نے اس کی کلائی پہ ہاتھ رکھا، بہت آہستگی سے نبض چلنے کا احساس ہوا۔ میں نے سبت بھائی کو فون کیا ہے، ایمبولینس ابھی آ جاتی ہے، باسط نے اسے بتایا۔ دل کی دھڑکن بہت سلو ہے، عثمان نے کہا۔ چلو اسے اٹھا کے سیڑھیاں تو اتریں، تب تک ایمبولینس پہنچ جائے گی۔ باسط نے عدنان کو ایک طرف اور عثمان نے دوسری طرف جانب سے اٹھایا۔ وہ ابھی سیڑھیاں ہی اتر رہے تھے کہ ایمبولینس پہنچ گئی۔ اسے گاڑی میں لیٹا کے عثمان اس کے ساتھ بیٹھ گیا اور باسط نے بائک پہ ان کے پیچھے آنے کا کہا۔ عثمان کا دل سینے کے اندر اتل پتل کر رہا تھا، اس کا اتنا پیارا دوست عشق کی خاطر یوں اپنی قیمتی جان گنوا رہا تھا، کتنا آگے چلا آیا تھا۔ اس کا کم عمر لڑکپن کے سانچے میں ڈھلا دوست کس طرح سے عدنان چھیڑ خانیاں کیا کرتا تھا، سب ہی دوستوں سے پیسے چھین چھین کے کھانے پینے میں اڑانے والا، یونیورسٹی کے فنکشن میں کرسی پہ کھڑا ہو کے شرٹ کے آستین چڑھا کے بنگڑا ڈالنے والا، ہر پروفیسر کی نقل اتارنے والا، زندگی کو زندگی سمجھ کے جینے والا، عشق لا حاصل میں اس منزل تک پہنچ جائے گا، یہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔
ایمبولینس کے اس مختصر سفر نے عدنان کی دوستی کی یاد دلا دی تھی۔ ڈاکٹر ثبت حسن ملک نے ڈیوٹی ڈاکٹر کے سپرد کیس کرنے سے بہتر سمجھا کہ خود ہی ڈیل کرے، لہٰذا عدنان کو فوراً ICU میں لے جایا گیا۔ اس کی حالت تشویشناک تھی، زہر پیے 4 گھنٹے سے زیادہ ہو چکے تھے، لہٰذا ابھی کچھ بھی کہا نہیں جا سکتا تھا۔ شیشے کے دروازے کے باہر عثمان پریشان حالت میں کھڑا سے دیکھ رہا تھا، جو کہ کئی طرح کی نلکیوں ڈرپوں میں الجھا تھا، آکسیجن ماسک کی مدد سے سانس لے رہا تھا۔ عثمان نے جیب میں سے پڑا موبائل فون نکالا اور صابر کا نمبر اور صبا کا نمبر ملانے لگا۔ صبا نے دوسری بیل پر ہی فون اٹھا لیا۔ جی جناب، کہاں تھے اب تک؟ وہ اپنے مخصوص انداز میں بولی۔ وہ خاموش رہا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح ثابت بات شروع کرے۔ صبا، عدنان نے خودکشی کر لی ہے، اس نے بالآخر کہہ دیا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ صبا کے کانوں میں بم پھوٹا تھا۔ ہاں، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ شام جب میں اور باسط گھر پہنچے تو اسے اس حالت میں پایا۔ ابھی ہاسپٹل میں ہے، ڈاکٹرز ابھی کوئی جواب نہیں دے رہے۔ وہ تھکے تھکے لہجے میں بولا۔ کون سے ہاسپٹل میں ہو؟ الشفا، باسط کے بھائی والا ہاسپٹل۔ ابھی آتے ہیں ہم لوگ، صبا نے عجلت میں کہا۔ نہیں صبا، پہلے یہاں مت آؤ، پہلے سجل کے پاس جاؤ اور اسے بتاؤ کہ کس طرح ایک لڑکا اس کے غم میں پوری زندگی بھلا بیٹھا ہے، کس طرح وہ زندگی اور موت کی لکیر کے درمیان کھڑا ہے، کس طرح وہ سانس سانس زندگی سے دور جا رہا ہے۔ جاؤ صبا، اور اس پتھر دل لڑکی کو یہاں لے آؤ۔ شاید اس کی موجودگی کے باعث ہی میرا دوست زندگی کی جانب پلٹ آئے، شاید اس کی وجہ سے ہی کوئی معجزہ ہو جائے۔ عدنان کے غم میں عثمان کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ پوچھنا اپنی اس دوست سے کہ اگر حویلی جا کے چپکے نکاح پڑھوا لیا تھا، وہیں گھر بسا کے بیٹھ بھی جاتی، ساری عمر میرا دوست انتظار میں امید لیے زندہ تو رہتا، یہاں آ کے ڈھنڈورا پیٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب اسے امتحان بھی نہیں دینا تھا تو واپس آنے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے دوست کو موت کے منہ میں تو نہ پھینکتی۔ اس سے پوچھو، خرید سکتی ہیں اس کی جاگیریں، میرے دوست کی زندگی، اس کی ہنسی، اس کے کبھی نہ رکنے والے قہقہے، اس کے شگوفے۔ پوچھنا اس سے۔ عثمان زار و قطار رو رہا تھا۔ عثمان، تم خود کو سنبھالو، خدا کے لیے اس طرح مت کرو۔ میں اریبہ کو لے کر جاتی ہوں سجل کے فلیٹ پہ اور اسے لے کر ہاسپٹل آتی ہوں، تم پریشان مت ہو پلیز۔ صبا نے اسے تسلی دی۔ فون بند ہو چکا تھا۔ جی بہتر شارق صاحب، میں منال بی بی کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا۔ ہاں جی، وہ بالکل ٹھیک ہیں، نہیں کوئی اوٹ پٹانگ حرکتیں بھی نہیں کرتی، میں ان کو آپ کے آنے کی اطلاع پہنچا دوں گا۔ اس وقت وہ اپنے کمرے میں ہیں، ڈنر کر کے جا چکی ہیں۔ جی نہیں، مجھے پیسوں کی فی الحال کوئی ضرورت نہیں۔ دانیال فون پہ شارق گردیزی سے لندن بات کر رہا تھا۔ شارق صاحب نے ضرورت سے زیادہ بات نہیں کی تھی، فقط اپنی ہفتے بعد آمد کی اطلاع، منال کی خاطر چند ہدایتیں اور پیسوں کے متعلق بات چیت۔ فون بند کر کے دانیال نے ٹیبل سے سنڈے کا اخبار اٹھایا، فریج سے کوکا کولا کی بوتل اور رات کے بچے 2 شامی کباب اٹھا کے اپنے کمرے کا رخ کرنے لگا۔ ارادہ تھا کہ یہ شامی کباب بما کوکا کولا کے نوش فرما کے اخبار کا مطالعہ کرے گا جب تک نیند نہ آئے۔ وہ ابھی اپنے کمرے میں جا ہی رہا تھا کہ اسے منال کی زوردار چیخ سنائی دی، ایک پھر دوسری، اور یوں چیخوں کا سلسلہ ہی بن گیا۔ وہ سرپٹ منال کے کمرے کی جانب دوڑا اور دروازہ کھٹکھٹانے کے بجائے دھکیل کے اندر گھس گیا۔ اندر گلابی رنگ کی ڈھیلی ڈھالی نائٹی میں سیمی مثال کھڑی تھی، اسے دیکھتے ہی زور سے اس سے لپٹ گئی۔ اس کے دل کی دھڑکن سرپٹ دوڑنے لگی۔ اس قدر نزدیکی تصور میں بھی نہ تھی کبھی۔ یہ کیا دیوانگی ہے بھلا؟ عجیب سرور کی کیفیت میں آ گیا۔ سانسوں کا مدھم زیر و بم دھڑکنوں پہ حملہ آور تھا۔ کیا ہو گیا منال بی بی؟ آپ چیخی کیوں تھیں؟ اس نے زبردستی اسے اپنے سے دور کیا۔ وہ چھپکلی، وہ سہمے انداز میں چھت کی طرف اشارہ کر کے بولی۔ دانیال نے دیکھا، چھت پہ پنکھے کے قریب ایک موٹی سی چھپکلی رینگ رہی تھی۔ تو آپ نے یہ جان لیوا چیخیں اس چھپکلی کی وجہ سے ماری ہیں؟ اس کے سوال پہ اسی طرح منال نے گردن اسبات میں لائی۔ منال بی بی، میرا دل بہت نازک ہے، آپ کی اس طرح کی جان لیوا حرکتوں سے بند ہو جائے گا۔ آپ کو مجھ پہ ذرا سا بھی ترس نہیں آتا؟ وہ اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا۔ دانی، میں اتنا ڈر گئی ہوں، اچھا خاصا سو رہی تھی کہ میری نظر اس چھپکلی پہ پڑ گئی اور اوپر سے تم بھی مجھے ڈانٹ رہے ہو۔ وہی معصومیت۔ دانی کے دل کا نرم گوشہ کل بلایا۔ تو آپ اس چھپکلی سے اتنا کیوں ڈرتی ہیں؟
دانیال نے اس کے اندر کی انداز کی نقل کی۔ میری عمر کی ہر لڑکی اس طرح کی چھپکلی سے بہت ڈرتی ہے، اس کی شکل ہی ایسی ہے، یہ کل موہی ہوتی ہی منحوس ہے، پتہ نہیں گھروں میں کہاں سے آ جاتی ہیں۔ یہ دم اٹھائے، وہ روانی میں بولی۔ دم اٹھائے؟ دانی نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، ان کے لیے منہ اٹھائے تو کہہ نہیں سکتے، وہ سمجھا کے بولی۔ اب میرے لیے کیا حکم ہے، کیا کروں میں؟ وہ مدبانہ بولا۔ جب تک یہ چھپکلی یہاں سے چلی نہیں جاتی تم کہیں نہیں جاؤ گے، یہیں میرے کمرے میں رہو گے، وہ ضد سے بولی۔ منال بی بی، اگر نوکروں میں سے کسی نے مجھے اس وقت دیکھ لیا تو اچھا نہیں ہوگا، اس نے سمجھایا۔ کیوں؟ رشیدہ خالہ اور اس کی بیٹی رات دیر تک میرے پاس بیٹھا کرتی تھیں۔ اف، یہ معصومیت ان کی اور بات ہے۔ منال بی بی، میں ایک جوان اور شریف النفس لڑکا ہوں، میری اور بات ہے، وہ بولا۔ رسوائی سے ڈرتے ہو؟ وہ عجیب سنجیدہ انداز میں گویا ہوئی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ شہر محبت کے رہنے والے رسوائی سے تو نہیں ڈرتے، وہ سنجیدگی سے بولی۔ آپ سے کس نے کہا کہ میں شہر محبت کا رہنے والا ہوں؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ میرے دل نے۔ کیفیت وہی سنجیدگی والی تھی۔ آپ سے بحث فضول ہے، آپ جا کے اپنے بستر پہ آرام سے سو جائیے، میں باہر لاؤنج میں بیٹھ کر اخبار پڑھ رہا ہوں۔ وہ جانے لگا۔ یہاں میرے کمرے میں بیٹھ جاؤ نا، انداز ورافتا تھا۔ آپ کے کمرے کا دروازہ کھلا رکھ رہا ہوں، سامنے بیٹھ جاتا ہوں، مجھے اپنے امیج سے بہت پیار ہے، وہ کہہ کر رکا نہیں اور کمرے کا دروازہ آدھا کھول کے عین سامنے صوفے پہ بیٹھ گیا، پاؤں میز پر رکھ دیے اور اخبار کھول کے پڑھنے لگا۔ رات دیر تک اسے کسی کی آنکھوں کی تپش اپنے چہرے پہ محسوس ہوئی۔ منال اسے دیکھ رہی تھی، یک ٹک کو چپ چاپ دیر تلک۔ اس پاگل لڑکی کے کورے دل کے کاغذ پہ ایک لکیر کھینچ گئی تھی۔ اس لکیر کا نام دانیال تھا۔ یہ لکیر کھینچنے والا محبت کا فرشتہ تھا۔ عشق عین کا سفر اس نے چپکے شروع کر دیا تھا۔ صبا اور اریبہ کے پیچھے عثمان کو سجل نظر آئی تھی، منتشر سی، روئی بھیگی کالی آنکھوں کے ساتھ، سرخ ناک، مضطرب سے تاثرات۔ اسے دیکھ کر وہ تینوں اسی کی طرف آئیں۔ کیسا ہے عدنان؟ اریبہ نے چھپتے ہی پوچھا۔ وہ خالی نظروں سے تینوں کو دیکھنے لگا۔ پتہ نہیں، ڈاکٹر ثبت نے کچھ نہیں بتایا، مجھے کہا ہے کہ میں عدنان کے گھر فون کر کے اس کے والدین کو اطلاع دے دوں۔ پھر تم نے کیا فون؟ صبا بولی۔ نہیں، میں چاہتا ہوں عدنان ٹھیک ہو جائے تو پھر انہیں مطلع کروں، خواہ مخواہ اتنی دور بیٹھے پریشان ہو جائیں گے، اس نے کہا۔ اسے ہوش آیا کہ نہیں؟ اریبہ پھر بولی۔ دیکھ لو خود ہی کیا حالت ہوئی ہے اس کی، سامنے والے ICU میں ہے۔ عثمان نے شیشے کے دروازے کی سمت اشارہ کیا۔ صبا اور اریبہ دونوں دروازے کی طرف لپکیں۔ سجل وہیں کھڑی عثمان کو دیکھتی رہی۔ وہ ٹھیک تو ہو جائے گا نا؟ بے یقینی کے تاثرات سے بھرا سوال تھا۔ اگر تم چاہو تو ٹھیک ہو سکتا ہے۔ عثمان نے خفا سی آنکھوں سے سجل کو دیکھا اور آگے بڑھ گیا۔ سجل نم آنکھوں سے شیشے کے جانب بڑھی، جس کے اس پار زندگی سے لڑتا اس کے دل کی دھڑکن سویا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جگمگانے والا ایک ادھورا خواب، اس کی روح کو تار کر دینے والا ایک خوش نما سا احساس، اسے محبت کی انوکھی بھول بھلائیوں میں لانے والا، اس کی آنکھوں پہ میٹھے خوابوں کی پٹی باندھ کے اسے شہر محبت کا دروازہ دکھانے والا، وہ چارہ گر سا وہ لڑکا، سنجیدہ ماحول میں بھی اپنی ہنسی کی کرنیں بکھیرنے والا وہ شرارتی لڑکا، اس قدر سنگین قدم اٹھا لے گا، یہ سجل نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ سجل، پریشان مت ہو، ابھی ہم ثبت بھائی سے بات کر کے آ رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ عدنان ٹھیک ہو جائے گا۔ زہر جسم میں پھیل ضرور گیا تھا، لیکن بروقت طبی سہولت نے کام دکھایا ہے، بس ان کا زہریلا خون ان کے جسم سے نکالا گیا ہے اور ان کو خون کی 2 بوتلیں لگائی جائیں گی۔ تم مت رو اتنا، صبا نے اسے کھینچ کے اپنے سے قریب کر لیا تھا۔ عثمان، تم گھر جاؤ اور کپڑے وغیرہ تبدیل کر لو، فریش ہو کے آنا، میں کہیں سے کھانے کا انتظام کرتی ہوں، تم جا کر آرام کرو، بہت پریشان رہے ہو تم۔ اریبہ نے عثمان کو مخاطب کیا۔ تم کیوں تکلیف کرتی ہو؟ اریبہ، میں رضیہ خالہ کے فلیٹ پہ فون کر کے چندہ کو کہتی ہوں کہ کھانا یہیں ہاسپٹل میں لے آئے، ہمارے لیے زیادہ دور تو نہیں ہے فلیٹ یہاں سے، سجل نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔
عثمان چلا گیا اور سجل ہاسپٹل میں رکھے ٹیلی فون کے نزدیک آئی، جو کہ مسلسل انگیج تھا۔ دوسری طرف چندہ سبحان شاہ سے فون پہ منہوئے گفتگو تھی۔